اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک فضیلت میں بھی عرض کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے درود پاک پڑھنے کی۔ پڑھا ایک بار، سعادتیں 30 نصیب ہو گئیں، 10 رحمتیں مل گئیں، 10 گناہ مٹا دیے گئے اور 10 درجات بلند کر دیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سفر پر ہیں۔ ایک مقام پر آپ کھڑے ہوئے اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ، یہ سامنے 2 قبریں ہیں اور دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچاتا نہیں تھا۔ اب قابل غور یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان تو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے حضور کی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں باتیں فرما دی۔ فرمایا قبر والوں میں عذاب ہو رہا ہے اور دونوں کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے باہر ہوں تو قبر کے اندر کے حالات جانتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تشریف فرما ہوں تو باہر کے حالات بھی جانتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو وضاحت فرمائی 2 برائیوں کی، ایک چغل خوری اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بڑا ایک گناہ ہے، معاشرے کا ایک بہت بڑا روگ بن گیا ہے۔ چغل خوری مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، لیکن عورتوں میں اس کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک سے بات سنی، دوسرے کو بتا دی، دوسرے سے تیسرے کو بتا دی، تیسرے سے چوتھے کو بتا دی، بتاتے بھی گئے اور ساتھ میں نصیحت بھی کرتے گئے، آگے نہیں سنانی، آگے نہیں بتانی، فلاں کی بات میں بتا، آگے نہیں کرنی، خود سے تو تجھ سے محفوظ نہیں رہ رہی تو اگلے سے کیسے محفوظ رہے گی۔ یہ ہے چغل خوری، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ناپسند عمل ہے کہ قبر کا عذاب چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو عیب ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ اکثر مرد حضرات میں ہے جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ اب اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑی مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس کا اہتمام کے ساتھ آپ بچاؤ کریں، بچیں اس سے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کی تدابیر کریں۔ تو یہ 2 باتیں جو ہے چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ قبر کے عذاب کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جان نثار کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ایک سبز ٹہنی لے کر آؤ۔ اب صحابی گئے، سبز ٹہنی لے کر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا مبارک ہاتھوں میں، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں میں لیا اس ٹہنی کو، سبز ٹہنی کو، اس کو درمیان سے 2 حصے کیا اور دونوں قبروں پر ایک رکھ دی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، آقا علیہ السلام یہ کیا فرما رہے ہیں؟
یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹہنیاں دونوں رکھ دی. اب صحابہ نے عرض کی حضور لما صنعت ھذا، کہا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ سبز ٹہنیاں منگوائیں، ان کے 2 حصے کیے، دونوں قبروں پر رکھ دی. حضور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتی رہیں گی. کیوں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. میں جب تک یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں کمی واقع ہوتی رہے گی. اللہ تخفیف فرمائے گا، اللہ اس میں کمی فرمائے گا. سبحان اللہ. اب ذرا یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ ایک سبز ٹہنی اللہ کی حمد و ثنا کرے تو قبر والوں کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے. تو جو حضرت انسان ہے، جو کلمہ گو ہے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ اگر سورۃ یاسین پڑھتا ہے، سورۃ الملک پڑھتا ہے، دیگر مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے فوت شدگان کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نفع عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں، اگر سبز ٹہنی کا ذکر کرنا اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کی برکت سے ذکر کی اللہ قبر والوں کے عذاب میں کمی واقع فرما دیتا ہے. تو پھر حضرت انسان اگر وہ عبادت کرے گا، وہ اپنے فوت شدگان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا یا کچھ صدقہ جاریہ کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کو قبر میں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.